اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ اس آیہ مبارکہ کا سادہ سا مفہوم اور ترجمہ اس طرح ہے: رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، نازل کیا گیا، اور قرآن مجید وہ ہے جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید وہ ہے جو گری پڑی قوموں کو، افراد کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ ہدی للناس، اور اس قرآن میں وہ گر ہیں، وہ طریقے ہیں، وہ اصول ہیں جو لوگوں کو کامیابیاں تک، بلندیوں تک، رفعتوں تک پہنچاتے ہیں۔ والفرقان، اور یہ قرآن وہ ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دینے والا ہے، تمیز کر دیتا ہے، بندے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور غلط راستے سے بچا لیتا ہے۔ تم میں سے جو شخص بھی اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے مہینے کو پائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ اگر وہ مریض یا مسافر ہو تو پھر گنتی کر کے باقی دنوں میں روزے مکمل کر لے۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آسانیاں ہیں، اللہ تمہیں مشکلات میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ جس طرح تمہیں دین سکھایا گیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بیان کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ تم جب اللہ کی تکبیرات، اس کی بڑائی بیان کرو گے تو یہی چیز تمہاری شکر گزاری کا ذریعہ بن جائے گی۔ لعلکم تشکرون، جب تم اللہ کے شکر گزار بندہ بن جاؤ گے تو یہی تمہاری عبادتوں کا مقصود ہے اور یہی تمہاری کامیابیوں کا راز ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، نستغفر اللہ، یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اپنے خاص فضل اور رحمت سے اس نے ایک اور موقع میں عنایت کیا کہ ہم اس کے حضور جمعۃ المبارک کو، رمضان المبارک سے پہلے پھر ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور اللہ کے حضور اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے، اس کی کبریائی، اس کی تسبیحات، تکبیرات سننے اور بیان کرنے کے لیے پھر اس کی ایک توفیق ہمیں ملی اور ہم اکٹھے ہوئے۔ یہ کائنات کے مالک کی بہت بڑی نوازش ہے، اس پر ہمیں اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ایک اور موقع ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کو، ان کے مبارک لمحات کو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احترام کے ساتھ گزارنے، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی کیفیات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبرانی کی ایک بڑی معروف حدیث، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، آپ نے فرمایا: اغزو تغنمو وصومو تصحو وسافرو تستغنو، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی: لوگوں، جہاد کے لیے نکلو، اپنے آپ کو غزوات کا حصہ بناؤ، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ اغزو تغنو، مال غنیمت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کر دے گا۔ اللہ کے لیے نکلو، اللہ کے دین کے لیے نکلو، افراد کے لیے نہیں، باطل پرست جماعتوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نکلو۔ اغزو، اس کے لیے ہمیشہ یہ شرط رہی ہے
جہاد لفظ جو ہے وہ سارے استعمال کرتے ہیں، لیکن شریعت نے جو لفظ استعمال کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں نکلو، اغزو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم نکلو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا داری کے وسائل تمہارے لیے آسان کر دے گا. اغزو تغنمو، اللہ تمہیں مال غنیمت سے مالا مال کر دے گا. وصوموا تصحوا، روزے رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت سے نوازے گا. روزے رکھا کرو، فرض بھی نوافل روزے بھی، اللہ تعالیٰ اس روزوں کی وجہ سے جہاں تمہیں اجر دے گا وہاں تمہیں اچھی صحت بھی عطا کرے گا. وسافروا تستغنوا، تم اللہ کی راہ میں نکلا کرو، سفر کیا کرو. جہاد کی بات الگ ہے، وہ مال غنیمت کی بات الگ ہے، یہ الگ سے بتایا کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلو، سفر کرو. تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے بے پرواہ کر دے گا، استغنا عطا فرمائے گا. سافروا تستغنوا، یہ تین باتیں بڑی بنیادی باتیں ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اغزو تغتنموا، اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے نکلو، تم دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال فرما دیں گے. اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھو، اللہ تمہیں خوبصورت صحت عطا فرمائے گا. اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے پھیلانے کے لیے اللہ کی زمین میں سفر کرو، نکلو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں استغنا کی دولت سے نوازیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. حضرات یہ تینوں پہلو بڑے اہم ہیں. اس حوالے سے بندہ اس دنیا داری کے جمیلوں میں پھنس کر جب ان اسباب پر توکل کر کے انہی کا ہو رہتا ہے تو نتائج یہ نکلتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. آخرت کی یاد دہانی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے. انسان جب آخرت کی کیفیت میں آتا ہے، ذہن میں یہ بات ہمیشہ تازہ رہتی ہے کہ میں نے مرنا ہے اور کل اللہ کے حضور جواب دینا ہے. اسی کو آخرت کہتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں میں اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہذہ الدنیا مرتحلۃ ذاہبۃ، لوگوں یہ دنیا اپنا وقت پورا کر چکی ہے، اپنا واپسی کا کوچ کر چکی ہے، سفر شروع کر چکی ہے. مرتحلۃ ذاہبۃ، جا رہی ہے ابھی. ارتحال کہتے ہیں کوچ کو، کوچ کر رہی ہے، نکل رہی ہے، اس نے اپنا سفر واپسی کا شروع کر دیا ہے. پھر فرمایا والآخرۃ مرتحلۃ قادمۃ، اور آخرت اپنے آنے کا سفر شروع کر چکی ہے. اس نے ادھر سے سفر شروع کیا، اس نے ادھر سے شروع کر دیا ہے. اب یہی وہ پہلو ہے جس کو یہاں میں ہمارے سامنے رکھا گیا کہ تم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرو. جب آخرت کے تصور کے ساتھ اس دنیا کو گزارو گے، یہ دنیا تمہارے لیے پرکشش بھی بنے گی اور اجر و ثواب کا ذریعہ بھی بنے گی. لیکن جب آخرت کے تصور سے ہٹ کر محض دنیا دار بن کر دنیا کو گزارو گے تو پھر یہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کا نمونہ بنا دے گی. پھر دنیا آگے آگے بھی تم اس کے پیچھے پیچھے ہوگے. یہی وہ نمونے ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں بار بار سامنے نظر آتے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے انہیں فقیہ امت بھی کا لقب بھی دیا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، بڑے عظیم انسان. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے آقا ارشاد فرما رہے تھے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن مجید، روزے اور قرآن مجید
کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ان بندوں کی شفاعت کریں گے جو بندے روزے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے رکھا اور اس کے احتیاط کی. اسی طرح قرآن مجید کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی خالص اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ اللہ کے حضور اللہ کے دربار میں اپنے عمل کرنے والے اس بندے کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. اب حضور نے ان کے الفاظ بھی نوٹ کیے کہ وہ شفاعت کیا کریں گے، کن الفاظ کے ساتھ اللہ کے حضور عرض کریں گے. آپ نے فرمایا کہ یقول الصیام، سب سے پہلے روزہ اللہ کے حضور درخواست کرے گا، میرے مالک اے رب منعتہ الطعام والشہوہ فشفینی فی. یا اللہ تو بادشاہ ہے، کریم ہے، مالک ہے، میری درخواست یہ ہے کہ یہ بندہ جو آج جس کا حساب تیرے حضور پیش ہوا ہے، میری وجہ سے جو تیرا حکم تھا، یہ بندہ کھانے پینے سے بھی رک گیا اور خواہشات نفسانی سے بھی رک گیا. ہر وہ کام جو روزوں کے علاوہ اس کے لیے جائز تھا اور تو نے روزوں میں منع کر دیا، تیری رضا کے لیے یہ رک گیا اور اس نے مجھے مکمل کیا. یعنی اللہ کا حکم مکمل کیا روزے کی صورت میں. اب روزے یہ کہیں گے کھانے پینے سے رکا، نفسانی خواہشات سے رکا، اس نے اپنی زبان کو بند کر لیا، نظروں پر کنٹرول کیا، اپنے کانوں پر کنٹرول کیا، اپنے اعضاء و جوارے کو عفت مابی کی زندگی سامنے رکھی. تو یہ وہ بندہ ہے فشفینی فی، مالک میری سفارش اس کے لیے قبول فرما دے، اس کو معاف کر دے، اس کے باقی گناہ معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دے. فشفینی فی. اسی طرح وَيَقُولُ القرآن، پھر قرآن مجید اس بندے کے بارے میں اللہ کے حضور یہ عرض کرے گا منعتہ النوم باللیل. یا اللہ یہ بندہ تھکا ہوا تھا، رات کو تھکاوٹ کے باوجود یہ کھڑا ہو کر مجھے سنتا رہا، قرآن مجید کو سنتا رہا. راتوں کو اس نے اپنی نیند کی اور آرام کی پرواہ نہیں کی. فرض کے ساتھ اس نے نوافل تراویح بھی پڑھی، بیٹھ کر گھنٹوں قرآن مجید پڑھتا رہا. گھر میں لوگ سوئے ہوئے تھے، یہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا. فشفینی فی. یا اللہ میری شفاعت، میری سفارش اس کے حوالے سے اس کو قبول فرما لے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں جب بیان فرما لیں تو آپ فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ ان دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا. روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور قرآن مجید کے حوالے سے جو بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، قرآن کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اسی کیفیت میں. اب یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، روزہ اور قرآن. اب ایک تو سادہ سی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہر شفاعت ہوگی، تو ہم نے سحری کھائی اور افطاری تک پہنچے تو روزے کا جو ظاہری سٹرکچر ہے وہ ہم نے پورا کر دیا. تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اب ہم سفارش کے مستحق ہو گئے، اور یہ روزہ کل اللہ کے حضور کھڑا ہو کر انسانی شکل میں اللہ کے حضور درخواست کرے گا اور ہمیں معافی مل جائے گی اور ہم شفاعت کا باعث بنیں. لیکن پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ ہی اگر دوسری حدیث کا بھی مطالعہ کیا جائے ذرا اس پہ بھی ہمیں غور رکھنا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں، مشکات میں موجود ہیں، کہ جس بندے نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا،
ملم یدا قول الزور، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑا. دو باتیں بتائیے، ملم یدا قول الزور، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھوٹ کو پروجیکٹ کرنا نہ چھوڑا، والعمل بھی، اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، یعنی اس رویے کو مسلسل زندگی میں اختیار کرتا رہا. فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بندہ اس کے لیے بھوکا پیاسا رہے. اللہ تمہیں کسی کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتے، اللہ اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں، قانون کی پابندی چاہتے ہیں، اور خوشی سے قانون کی پابندی ہو، خوشی سے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ بندہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، اسلام کا پابند ہو، تو یہ سارے کام خوشی سے کرے. بعض اوقات مزاج کی تنگی کی وجہ سے، بد اخلاقی سے، بعض افراد کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے یار روزے بھی مصیبت ہی ہیں، یہ کدھر آ گئے؟ اچھا خاصا ماحول تھا، کھاتے پیتے تھے، حالانکہ گنتی کے دن چند دن ہوتے ہیں، آتے ہیں نکل جاتے ہیں، لیکن شیطان منہ سے یہ باتیں نکلوا دیتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ اپنی پوری زندگی کا اعمال بندہ ضائع کر جاتا ہے. اس حوالے سے بڑا ہی محتاط رہنا چاہیے ہمیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویہ ہمیں دیا ہے، وہ رویہ یہ ہے کہ استقبال رمضان شوق سے ہونا چاہیے. نماز کے لیے بندہ آ رہا ہے، اس کو مصیبت سمجھ کر نہ پڑھا جائے، شوق سے نماز پڑھی جائے، انتظار کیا جائے نماز کا، شوق ہو، اللہ سے ملنے کا شوق ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو. جتنا آدمی زیادہ شوق سے، محبت سے سجدہ کرتا ہے، جتنا زیادہ سجدہ کرتا ہے شوق سے، سجدے میں جتنے زیادہ، سجدے کا مطلب کیا ہے؟ فرائض پورے کرتا ہے، نوافل پورے کرتا ہے، یعنی ہر رکعت میں اسے یوں نہیں کرنا ویسے بیٹھ کر سجدے ہی کرتا رہے. سجدے وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کو پورا کرتا ہے. اور ان نوافل کو جب پورا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زیادہ سجدے کرنے والا بندہ ہے، اللہ کے ہاں زیادہ مقبول بندہ ہے. جتنے زیادہ کثرت سجود اللہ کو بڑا پسند ہے. جو اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھ دیتا ہے اور پھر یہ الفاظ کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا مالک، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، میں نے تو اپنی بلندی ساری نیچے رکھ دی ہے، میں نے تو اپنی پیشانی جو میرا زیور تھا سب سے اہم، میں نے تو مالک تیرے حضور زمین پہ ٹکا دی ہے. یہ وہ عظمت ہے، جتنا بندہ اپنے آپ کو نیچے کر کے لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اسے اٹھا دیتے ہیں، مخلوق میں اسے بلند تر کر دیتے ہیں، اس کا درجہ اللہ کے حضور بڑھ جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا صام یوما تطوعا ثم اعطي ملأ الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون یوم الحساب. یہ طبرانی کی حدیث، یہ بھی جناب ابو ہریرہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا کہ فرض روزہ تو بڑی بات ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے شوق سے ایک آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، حضور نے فرمایا کہ اگر اس نفلی روزے کا اجر پوری زمین سونے سے بھر کر اس کو دے دی جائے، آپ نے فرمایا اس کا اجر مکمل نہیں ہوتا، اس کا اجر مکمل نہیں ہوتا. اب ذرا غور کیجیے اس بات پہ، یہ کتنی بڑی بات ہے. ہماری دنیا داری کے حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں، اس دور میں 2-4 کلو سونا جس کے پاس ہوگا تو اس کو ملکوں کا بڑا جاگیردار اور بڑا اس کو سرمایہ دار اور بڑا دولت والا شمار ہوتا ہے.
2-4 کلو سونا. ایک نفلی روزہ اللہ کی خالص رضا کے لیے رکھنے پہ پوری زمین اگر سونے کی بھر کر حضور فرماتے ہیں اسے دے دی جائے، اس کے بدلے میں حضور نے فرمایا کہ نہیں اس کا بدلہ نہیں پورا ہوتا. اس کا اجر اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اجر پورا کریں گے. اس دنیا میں اس کا اجر پورا نہیں ہو پاتا. اتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا اجر ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے جس نے رکھا میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. جس نے خالص میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے میرے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھالا، تو اس کا اجر میں خود ہوں. بڑی مشہور بات ہے. سلطان محمود غازی نے ایک دن اپنے درباریوں ساروں کو بلایا، جتنے قریب 3 لوگ تھے. خزانے کے ڈھیر لگوا دیے مختلف چیزوں کے، اور خود بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ بھئی جس کو جو چاہیے وہ لے لے. وہ سارے لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق، کسی نے سونا لیا، چاندی لیا، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، اپنا اٹھا رہا ہے. تو ایک خادم خاص تھا سلطان محمود غزنوی کا، اگر آپ کو اس کا نام یاد ہو. خادم خاص تھا اور بڑا معروف ہے تاریخ میں. اس خادم خاص نے جا کر پیچھے دیکھا تو ویسے ہی کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا، سلطان نے کہا تم بھی لے لو. اس نے کہا جیسے اجازت ہے مجھے. اس نے کہا بالکل اجازت ہے، تم لوگ سب لے رہے ہیں. اس نے جا کے سلطان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اب سلطان کے پاس اس کا چارہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا جہاں جو چیز موجود ہے وہ لے لو. جب سلطان کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کہا جی یہ ساری چیزیں تو آپ کے حکم سے ہیں نا، مجھے تو آپ چاہیے، میں تو آپ کا خادم ہوں. یہ مثال بنتی نہیں ہے، دنیا داری کی مثال ہے. میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی، جس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میری ذات کو اس نے ترجیح دی ہے، انا اجزی بہ، میں اس کا خود اجر بن جاؤں گا. یعنی اب مالک جس کا اجر خود پیش کر رہا ہے، گویا کہ اس کائنات کی ساری صلاحیتیں اللہ چاہے تو اپنے اس بندے کے لیے وقف کر دے. تو یہ وہ پہلو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، پوری زمین سونے کی بھر کر اس کو اگر دے دی جائے تو اس کا اجر پورا نہیں ہوتا. اس کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عطا فرمائیں گے. لم یستوف ثوابہ دون یوم الحساب، یہ الفاظ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن یہ روزہ کیسا ہوگا، میں نے پہلے بھی عرض کیا. اس روزے کی جو ترتیب ہے اس کو ذرا سنیے. ابن حبان کی ایک روایت، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ کفر ما کان قبلہ. جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، وعرف حدودہ، اور اس کے پورے ڈسپلن کے ساتھ روزہ رکھا. عرفہ، اس نے پوری طرح پہچان لیا، حدودہ، اس کی پابندیوں کو، یعنی پورے روزے کی پابندیاں جو اللہ نے لگائی ہیں، روزے کو روزہ بنا کے رکھا، حفاظت کی اپنے روزے کی، اعضاء و جوارح سے بھی، سوچ سے بھی، اور ماحول سے بھی. اور پھر فرمایا وَتَحَفَّظَ مِمَّا يَنبَغِي لَهُ أَن يَتَحَفَّظَ، اس نے پوری طرح اپنے روزے کی جتنی اس میں ہمت تھی، استطاعت تھی، پوری حفاظت کی اس نے. اب اس کا
جملہ کیا ہے، اجر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ما کان قبلہ، اس کے پہلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اس لیے کہ جب اس نے اپنی سوچ کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا ہے، پچھلے گناہوں کا تو خود بخود بداوا کر رہا ہے نا، اللہ سے حضور توبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اس روزے کے ڈسپلن میں جب آ گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو، اصل میں رمضان سے پہلے یہ سوچ پراپر اگر بن جائے کہ رمضان المبارک میں ہم نے کس طرح اس کو گزارنا ہے، اس کا استقبال کس طرح کرنا ہے، گزارنا کس طرح ہے، تیاری اس کی کس انداز میں کرنی ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترغیب و ترہیب میں ایک روایت، بڑی معروف روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ایک مہم پر، اور مہم سمندر میں تھی، تو ہم اپنی کشتی لے کر جا رہے تھے سمندر میں، رات کا وقت تھا، خوب اندھیرا رات، تو ہم نے کشتی کو چلایا، اس کا بازمان اٹھایا، جب آہستہ آہستہ کشتی کا سفر شروع کیا سمندر میں، تو ایک آواز آئی، اور آواز یہ تھی کہ کشتی والو کفو اخبرکم بقضاء قضاء اللہ علی نفسہ، رکو میری بات سنو، میں تمہیں اللہ کے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے اپنے لیے فیصلہ فرمایا ہے۔ اب جناب ابو موسیٰ کہتے ہیں ہم نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آواز والا بندہ کوئی نہیں تھا، کوئی آواز تو آ رہی ہے لیکن بندہ کوئی نہیں۔ تو ایک دفعہ دو دفعہ آواز آئی، فقال ابو موسیٰ اخبرنا ان کنت مخبرا، تو جناب ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اسے آواز دی کہ بھائی تم جو اگر واقعی خبر دینے والے ہو تو ارشاد فرماؤ، کہو جو کہنا چاہتے ہو، بتاؤ۔ قال ان اللہ قضى على نفسه انه من آتش نفسه له في يوم صائم قضى الله يوم العطش، جس شخص نے شدید گرمی کی صورت میں ایسا موسم جو انسان کو پیاس سے نڈھال کر رہا ہو، اس موسم میں بھی روزہ نہ چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے روزے پورے کیے، تو کل قیامت کے دن حشر کے روز جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے ان روزہ دار بندوں کو بلا کر اسپیشل آب کوثر سے پانی پلائے گا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بندوں کی اس طرح وہ میزبانی فرمائے گا، اپنے روزوں کو بھی قبول فرمائے گا ان کے، اور ان کی میزبانی بھی فرمائے گا، ان کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات، اسی طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کی روایت ہے، قال من قال لا الہ الا اللہ ختم بها دخل الجنہ، جس شخص نے زبان سے یہ اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی با اختیار نہیں، طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، میں اس کا بندہ ہوں، کائنات ساری کی ساری بھی مل جائے، اللہ کے حضور کسی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، طاقت، قوت، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ، زبان سے اس کا اقرار کیا، وہ ختمہ بہا، آخری سانس تک اس پر ڈٹا رہا، عقیدہ اس کا پکا رہا، آخری سانس تک دنیا میں ڈنکے کی چوٹ یہ بات بتاتا رہا کہ لوگوں سن لو، کام صرف وہی ہے جو اللہ کرتا ہے، ان الامر کلہ للہ، حکم سارا اسی کا چلتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، یہ عقیدہ لے کر جب اس دنیا سے وہ رخصت ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔
پھر فرمایا ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ یدخل الجنہ، جس بندے نے ایک دن کا روزہ اللہ کی ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے، ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے ایک دن کا روزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم لہ، زندگی کے آخری سانس تک اسی کیفیت میں وہ بندہ رہا، داخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے، جو اپنے اس عمل پر قائم رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اسے مانا، الوہیت کا اقرار کیا، اور پھر روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اور آخر سانس تک یہ عمل اس نے کیا۔ پھر فرمایا ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء لوجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کیا، جو بھی اس کی استطاعت تھی، تھوڑا کیا زیادہ کیا، لیکن خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام اس نے کیا، چند روپے دیے، چند 100 دیے، چند 1000 دیے، لاکھوں دیے، کروڑوں دیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بندوں میں کسی کو ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے اس نے یہ کام کیا، اور آخری سانس تک یہ کام کرتا رہا، اپنے آپ کو اس کا پابند رکھا اس نے، دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں جن کو ہمارے سامنے رکھا گیا۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، جو بندہ اپنے عقیدے میں پختہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اپنے روزے میں پختہ ہے، صدقات میں اس نے اپنے آپ کو پختہ بنا لیا ہے، یعنی عقائد میں اور عبادات میں جب بندہ پختہ ہو گیا اور آخری سانس تک اس عمل سے وہ گزرتا رہا اور اپنے اس یقین کو اس نے پختہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو خصوصی طور پر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے، خصوصی طور پر جنت عطا فرمائیں گے۔ آخری یہ حدیث مبارک ہے، بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، قال یوما وحضر رمضان، جناب عبادہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے شروع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر برکہ یغشاکم اللہ فیہ، لوگوں رمضان آ چکا ہے، اللہ کی رحمتوں میں